صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق العباد وساطہ البلاد ومسیل الوہاد ومغضب النجاد، لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء، هو الاول ولم یزل والباقی بلا اجل، خرت له الجباہ ووحدتہ الشفاء، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الحجازی العربی الرسول المؤید والنبی الممجد المصطفى الامجد، صاحب التاج والمنبر والقطبۃ والمقبر والجبین الاطہر والحسب الاشہر والنسب الانور والخد الاحمر، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وولایتہم ومقصر فی حقہم اجمعین من حین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، صلوات بر محمد آل محمد، صلی علی محمد۔ گزارش ہے وارث اعضاء حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ کل سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز آپ کے درمیان کیا گیا، اس کا عنوان اور موضوع ہے علم اور شجاعت۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھا، اور کل میری تقریباً 57 منٹ کی گفتگو کا مفہوم اور ماحصل یہ تھا کہ اللہ نے فضیلت کے نام پر، علیکم السلام، فضیلت کے نام پر دو چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون اپنے آپ کو کتنا بڑا بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وہ نہیں بڑا ہے جسے امت کی بھیڑ بلند کر دے۔ اللہ کی نگاہ میں وہ نہیں بڑا ہے جسے جعلی روایات کی بیساکھیوں پہ بڑا کیا جائے۔ اللہ کی نگاہ میں وہ نہیں بڑا ہے جو چندہ دے کے امت سے اپنے آپ کو بڑا بنوا لے، بلکہ اللہ نے فضیلت کے نام پہ دو چیزیں بیان کی ہیں کہ ہمیشہ اسے ماننا ہے، قیادت اسے دینی ہے، خلافت اس کی تسلیم کرنی ہے، رہبر اسے ماننا ہے کہ جس کے علم کے جیسا کسی کا علم نہ ہو اور جس کی شجاعت کے جیسی کسی کی شجاعت نہ ہو۔ کل میں نے تقریباً آپ کے درمیان تمہید کی منزلیں ختم کر دیں، اور میں نے یہ عرض کر دیا کہ اللہ کے نبی نے جب طالوت کو رہبر بنایا، جب طالوت کی قیادت کا اعلان کیا، تو کہا پوری امت میں نہ طالوت کے علم کے جیسا کسی کا علم ہے، نہ شجاعت کے جیسی کسی کی شجاعت ہے۔ یعنی سب سے زیادہ پڑھی لکھی شخصیت بھی طالوت ہیں، اور سب سے زیادہ بہادر شخصیت بھی طالوت ہیں۔ دیکھیں، قرآن ماضی کے قصے اس لیے نہیں بیان کرتا کہ اسے پڑھ کے کہانیوں کی طرح گزر جایا جائے۔ قرآن پاسٹ کی باتیں اس لیے نہیں بیان کرتا کہ صرف آپ کو ہسٹری کا علم ہو جائے،
قرآن پرانے قصے اس لیے نہیں بیان کرتا کہ صرف ہم پڑھیں اور پڑھ کے آگے بڑھ جائیں کہ ایسا ہوا تھا، بلکہ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر ایک اصول ہے، قرآن کی ایک ایک آیت اپنی جگہ پر ایک قانون ہے۔ قرآن اگر کوئی پاسٹ کی بات کرتا ہے تو اس کے آئینے میں مستقبل سمجھانا چاہتا ہے، اگر قرآن کوئی ماضی کا قصہ سنا رہا ہے تو اس کے آئینے میں فیوچر سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو کچھ غلطیاں تم فیوچر میں نہ کرنا، بلکہ ماضی سے مدد لے کر اپنے فیوچر کی حفاظت کرنا۔ اب قرآن نے یہ تو بتا دیا کہ طالوت کو اس لیے رہبر بنایا گیا کہ طالوت کے پاس علم تھا اور شجاعت اور بہادری تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں فضیلتیں صرف اسی دور کے لیے تھیں، بلکہ اب جب بھی زمانے کو کسی کو رہبر ماننا ہو، کسی کو قائد ماننا ہو، کسی کو خلیفہ ماننا ہو، تو کم سے کم یہ دونوں چیزیں دیکھی جائیں۔ ایک تو پہلے اس کا علم دیکھا جائے، دوسرے پھر اس کی بہادری دیکھی جائے۔ کوئی فرقہ واریت بحث نہیں ہے، کھلا چیلنج اللہ دے رہا ہے کہ جسے ماننا ہے مان لو، لیکن کم سے کم اس کا علم پروف کر دو اور اس کی شجاعت پروف کر دو۔ اور شیعہ بھی 1400 سال سے کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم جنہیں مانتے ہیں ہم ان کا علم اور شجاعت ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے اپنی کتاب چھوڑیے، آپ کی کتاب سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس ایک بات ہماری مان لیجئے کہ ہم جن 14 کو مانتے ہیں ہم ان کی شجاعت اور ان کا علم آپ کی کتاب سے ثابت کر دیں گے۔ آپ جتنوں کو مانتے ہیں ان کا علم اور ان کی شجاعت اپنی کتاب سے ثابت کر دیجئے۔ کوئی بحث نہیں، کوئی تکلف نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کا دیا ہوا معیار ہے کہ ہمیشہ اسے مانو کہ جس کا علم اچھا ہو اور جس کی شجاعت اچھی ہو۔ اور طالوت سے لے کر آدم تک آپ دیکھ لیں تو اللہ نے جس نبی کی فضیلت کا اعلان کیا تو اس کے علم کے ساتھ اس کی فضیلت کا اعلان کیا۔ جب اللہ نے کہا کہ میں آسمان پر خلیفہ بنانے والا ہوں، آپ سنا کرتے ہیں، بس 2 منٹ میں پڑھ کے تمہید آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ افراد آ جائیں اور اصل گفتگو تک بات پہنچ جائے۔ بھائی اللہ نے جب آدم کی خلافت کا اعلان کیا اور کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آپ سنا کرتے ہیں قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ پروردگار کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خریزی اور فساد برپا کرے؟ لیکن اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب پہلا اعتراض آدم پہ فرشتوں نے کیا تھا، نہیں توجہ کیجئے گا، پہلا اعتراض آدم کی خلافت پر فرشتوں نے کیا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو سمجھا کے چھوڑ دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اسی آدم پر ابلیس نے اعتراض کیا کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا، اب میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اب اللہ نے کیا کہا کہ فخرج منہا، تو میری بارگاہ سے باہر نکل جا، تو میری بارگاہ سے باہر چلا جا، اس لیے کہ تو لعنتی ہو گیا۔ پر آپ نے غور کیا یا نہیں کیا؟ بھئی اعتراض آدم پہ دونوں نے کیا، پہلے فرشتوں نے کیا پھر ابلیس نے کیا، لیکن فرشتوں کے اعتراض کے جواب میں اللہ نے سمجھا کے چھوڑ دیا، ابلیس کے اعتراض پر اللہ نے ابلیس کو باہر نکال دیا۔ تو بھائی جب اعتراض ایک، سوال ایک، تو طریقہ دو کیوں؟ اللہ اگر عادل ہے تو جو کام فرشتوں کے ساتھ کیا وہی ابلیس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، جو کام ابلیس کے ساتھ کیا وہی فرشتوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ قرآن پڑھیں، آیتیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو الگ جواب دیا، ابلیس کو الگ جواب دیا۔ پروردگار یہ معاملہ کیا ہے؟ کہ معاملہ اعتراض کے لہجے پر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، معاملہ اصل میں اعتراض پہ نہیں ہے، اعتراض کے لہجے پر ہے۔ ہمیشہ اعتراض 2 طریقے سے ہوتا ہے، یا تو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے یا الجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ نہیں توجہ کیجئے گا، جب
بھی اعتراض ہوتا ہے تو اس کے پیچھے انٹینشن دو ہوتی ہے، طریقہ دو ہوتا ہے، یا انسان سمجھنے کے لیے کوشچن کرتا ہے یا انسان الجھنے کے لیے کوشچن کرتا ہے۔ دونوں طریقے کا جواب اللہ نے سکھا دیا کہ اگر کوئی سمجھنے کے لیے کوشچن کرے تو اسے سمجھا کے چھوڑ دو، کوئی الجھنے کے لیے کوشچن کرے تو جواب میں لعنت حاضر ہے۔ توجہ کیجئے گا بھائی، فرشتوں نے سمجھنے کے لیے سوال کیا تو اللہ نے سمجھا کے چھوڑ دیا، لیکن جب ابلیس نے الجھنے کے لیے سوال کیا تو اللہ نے ابلیس کو نہیں سمجھایا بلکہ ڈائریکٹ کہا کہ میری بارگاہ سے باہر نکل جا۔ حالانکہ دونوں کا اعتراض آدم پہ تھا لیکن دونوں کا اعتراض الگ تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے اور پروف کیا۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے جب فرشتوں کو بلایا تو کہا اگر تمہیں آدم پہ اس بات پہ اعتراض ہے کہ میں نے آدم کو خلیفہ کیوں بنایا تو ان اسما کے نام بتاؤ کہ جن اسما کا علم میں نے آدم کو عطا کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے کہ جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ لیجئے بات خلافت سے چلی، علم پہ آ کے رک گئی۔ پتہ نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں کیا، بات آسمان پہ خلافت سے چلی اور علم پر آ کر بات ٹھہر گئی۔ اللہ نے کہا فرشتوں تمہیں آدم کی خلافت پہ اعتراض تھا تو ذرا سناؤ وہ نام کہ جو میں نے آدم کو سکھائے ہیں۔ فرشتوں نے کہا پروردگار ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے آدم سے کہا اے آدم ان اسما کو بتاؤ کہ جن کا علم تمہیں عطا کیا گیا۔ آدم نے کہا پروردگار ھذا محمد وانت محمود، ھذا علی وانت العالی، ھذہ فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، ھذا الحسن وانت المحسن، ھذا الحسین وانت قدیم الاحسان۔ جیسے ہی آدم نے پنجتن کا نام سنایا، آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا، فرشتے بھی مطمئن ہو گئے، آدم بھی خلیفہ بن گئے۔ آپ کو سمجھ میں آیا کہ پنجتن کے نام کے علم کا کتنا فائدہ ہوا، پنجتن کے نام کے علم کا کتنا فائدہ ہوا کہ آدم کی خلافت کا معیار علم اسماء پنجتن بنا، فرشتوں کے سجدے کا معیار علم اسماء پنجتن بنا، اور زمانے کو سمجھایا گیا کہ اصل علم پنجتن کا علم ہے، اصل علم پنجتن کا علم ہے۔ ارے تو جن کے ناموں کا علم آدم کی خلافت ثابت کر دے تو خود ان کا علم اگر غدیر میں ولایت ثابت کر دے تو حیرت کیا ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد کی ذات۔ نہیں ذرا مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ یا علی یا علی یا علی۔ آپ نے غور کیا، اس کا مطلب بات خلافت سے چلی اور علم پر آ کر رک گئی، یعنی اللہ نے پہلی خلافت بھی بربنائے علم بنائی۔ یہ دو آیتیں قرآن سے میں نے آپ کے سامنے علم کی فضیلت پہ پڑھ دی، اور انشاءاللہ آگے اور آیتوں سے مدد لی جائے گی، لیکن آپ نے یہاں تک غور کیا کہ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا تو علم کی بات کی، اللہ نے طالوت کو رہبر بنایا تو علم اور شجاعت کی بات کی، لیکن شجاعت سے پہلے علم کو رکھا۔ کل گفتگو یہیں تک پہنچی تھی، شجاعت سے پہلے علم کو رکھا، اور زمانے کو یہ بات بتا دی کہ اب جسے ماننا ہو اسے ہمیشہ علم کے آئینے میں دیکھ کے ماننا، یہ مت دیکھنا کہ کسے کتنے لوگ مان رہے ہیں۔ یہی ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسے کتنے لوگ مان رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنے علم میں عالم ہے، کس کے پاس علم زیادہ ہے، کس کی علم کی فضیلت ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جن کے پاس علم ہے اور جو جاہل ہیں وہ برابر ہیں؟ یعنی اللہ نے اس اعلان سے سمجھا دیا کہ جو عالم ہے اور جو جاہل ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب قرآن کہہ رہا ہے
کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے تو پھر مانو نا کہ ابو جہل اور باب علم بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد آل محمد کی ذات پر. ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. صلی علی محمد. ہاں چلیے اچھا ہوا, بہتر ہوا پنکھا چل گیا, نہیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ صرف 25 منٹ مجلس آج مجھے پڑھنی ہے. ایک اور صلوات پڑھیں باواز بلند عظمت آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. آپ نے غور کیا اور گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اب اسے ہی ماننا کہ جس کے علم کی دلیل تمہارے پاس ہو اور شجاعت کی دلیل تمہارے پاس ہو. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جنہیں بھی مانا, تاریخ انہیں مانے یا نہ مانے, جملہ سنبھالیے گا, بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, ہم نے جنہیں بھی مانا, تاریخ انہیں مانے یا نہ مانے, ملت انہیں مانے یا نہ مانے, لوگ انہیں اپنا امام اور رہبر و خلیفہ مانے یا نہ مانے, لیکن کسی کتاب کی کوئی ہلکی سی عبارت میں بھی آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ اپنے دور کے عالم نہیں تھے. ایک امام سے لے کر 12 امام تک کوئی انہیں امام مانے یا نہ مانے لیکن اپنے اماموں کا استاد مانتے ہوئے نظر آتے ہیں. کاش یہ جملہ آپ تک پہنچتا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, اپنے اماموں کا استاد مانتے نظر آتے ہیں. ارے صاحب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, نہ یقین ہو تو ابو حنیفہ کا جملہ پڑھ لیں. بھائی ابو حنیفہ وہی تو ہیں جنہیں آج ایک ملت مسلمہ اپنا امام مانتی ہے. اور ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس علم کہاں سے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ لولا سنتان للہلکن نعمان. ابو حنیفہ کا اصلی نام نعمان تھا. کہا کہ اگر ہمارے پاس وہ 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے. پوچھا گیا کون سا 2 سال؟ جواب آیا کہ وہی 2 سال جو میں امام صادق کی خدمت میں بیٹھا. اس کا مطلب اگر کوئی 2 سال ان کی بارگاہ میں بیٹھ جائے, نہیں اس بیٹھ جائے پہ توجہ چاہتا ہوں میں. دیکھیں ہر مجلس میں بیٹھنے والا ضروری نہیں ہے کہ پوری مجلس یاد کر کے لے جائے. آپ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ سے, ہر مجلس میں بیٹھنے والا ضروری نہیں ہے کہ پوری مجلس یاد کر کے لے جائے. ہر کلاس میں آنے والا ضروری نہیں ہے کہ ٹاپر بن جائے. ہر بینچ پہ بیٹھ کر جنگھا چھینکنے والا ضروری نہیں ہے کہ ٹیچر کا سمجھایا ہوا ہر چیز سمجھ جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بڑا ٹیچر ہوتا ہے تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم بھی ان کے کلاس میں بیٹھے ہیں. ارے بھائی غور کیجئے گا, ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے کلاس میں بیٹھے ہیں. دیکھیں کلاس میں بیٹھنا اور ہے, کلاس سے سیکھنا اور ہے. تو آپ اس جملے سے اس طرف نہ جائیں جس طرف زمانہ جا رہا ہے, آپ اس جملے سے وہیں تک جائیں جہاں تک یوسف مشہدی لے جا رہا ہے. بھائی انہوں نے صرف اتنا کہا کہ لولا سنتان للہلکن نعمان, اگر 2 سال نہ ہوتے تو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. ارے صاحب یہ لولا آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ یہ بہت پرانا لفظ ہے. جس طریقے سے آج ابو حنیفہ نے کہا کہ لولا سنتان, اگر 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اسی طریقے سے کسی نے دربار میں کہا تھا کہ لولا علی, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر چھٹا علی نہ ہوتا تو حنیفہ ہلاک ہو جاتا, اگر پہلا علی نہ ہوتا تو خلیفہ ہلاک ہو جاتا. شاباش. حیدری بھائی توجہ بھائی, آپ دیکھیں ان کے علم کی دلیل دیکھیں کہ دنیا جسے اپنا امام مان رہی ہے وہ 2 سال کلاس میں بیٹھنے پہ ناز کر رہے ہیں. لیکن ہمیشہ ہمارا تو ہمیشہ سے معیار یہ رہا ہے ہماری قوم کا کہ ہم نے بیٹھنے والوں پہ بھروسہ ہی نہیں کیا.
ارے میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت عالیہ میں. ہم نے کبھی بھی بیٹھنے والوں پہ بھروسہ نہیں کیا, ہم نے سیکھنے والوں پہ بھروسہ کیا. اس لیے کہ ہم نے نبی کی بز میں بھی دیکھا کہ پہلو میں بیٹھنے والے بہت تھے, سلمان ایک نظر آئے, ابو ذر ایک نظر آئے. آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے بیٹھنے والوں پہ بھروسہ نہیں ہوگا, سیکھنے والوں پہ بھروسہ ہوگا. ہمارے ہاں مجلس میں بیٹھنے والے بہت آتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں مجلسیں بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتی, سیکھنے کے لیے ہوتی ہے. توجہ کیجئے گا, مجلسیں بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتی, سیکھنے کے لیے ہوتی ہے. اور الحمدللہ اگر کوئی یہاں کچھ نہ بھی سیکھے تو کم سے کم بیٹھنا تو سیکھ جاتا ہے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں. اگر کوئی یہاں کچھ نہ بھی سیکھے تو کم سے کم زمین پہ بیٹھنا سیکھ جاتا ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا شرف ہے جو میں آپ کی خدمت میں کہہ گیا, ابھی میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. بھائی زمین میں بیٹھنا سیکھ جاتا ہے, کیا مطلب؟ بھائی آپ نے کبھی سوچا کہ مجلسوں میں زمین پہ کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ اس لیے ہمارے یہاں فضیلت پانے کے لیے کسی کی کرسی چھین کے بیٹھنا ضروری نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, کسی کی فضیلت پانے کے لیے کسی کی کرسی چھیننا ضروری نہیں ہے, کسی کے مسلح قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے, کسی کو اس کی جگہ سے ہٹانا ضروری نہیں ہے. اگر تمہارے اندر کوالٹی ہے, تمہارے اندر فضیلت ہے, تو زمین پہ بھی بیٹھو گے تو صاحب فضیلت کہے جاؤ گے. ارے یہی تو وجہ تھی کہ بہت سے لوگ وہ مقام منبر پہ بیٹھ کے نہیں پا سکے جو علی زمین پہ بیٹھ کے لے گئے. نہیں توجہ کیجئے گا, ہم لوگ منبر پہ بیٹھے تو لوگوں نے سوال کر کے ذلیل کر کے اتار دیا, علی زمین پہ بیٹھے تو نبی نے کہا یا تراب انتا ابو تراب, اے زمین علی تیرے باپ ہے. نہیں توجہ کیجئے گا, علی زمین پہ بیٹھے تو زمین کے باپ بن کے اٹھے. اب ایک جملہ مولا کا آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, دیکھتا ہوں جملہ کہاں تک پہنچتا ہے. آپ جانتے ہیں علی کو ابو تراب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ علی جب بھی جہاں آتے تھے زمین میں بیٹھ جاتے تھے. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا اوپر بیٹھنے کا, بلندی پہ بیٹھنے کا, وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بلند جگہ پہ نہیں بیٹھے بلند نہیں ہوں گے. نہیں, اگر بلند جگہ پہ بیٹھ گئے اور تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے تو اتار بھی دیے جاؤ گے. لہذا علی اکثر زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. لوگ علی سے پلٹ کے کہتے تھے اے میرے مولا آپ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں, ارے کوئی بلند جگہ ڈھونڈ لیا کیجئے, کسی پیڑ کے تنے پہ بیٹھ جائیں, کسی بڑے پتھر پہ بیٹھ جائیں, کسی کرسی پہ بیٹھ جائیں. علی نے کہا نہیں, جو کمال زمین کا ہے وہ کسی بلند جگہ کا نہیں. میرے مولا کا جملہ سنبھالیے گا. علی سے پوچھا کہ یا علی آپ زمین پہ بیٹھتے کیوں ہیں؟ کہ میں زمین پہ اس لیے بیٹھتا ہوں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے گرنے کا خطرہ نہیں ہے. آپ توجہ کیجئے گا, کائنات کی کسی بھی جگہ پہ آپ بیٹھیں گرنے کا خطرہ ضرور ہے, لیکن اگر انسان زمین پہ بیٹھ جائے تو وہاں گرنے کا خطرہ نہیں ہے. لہذا فضیلتوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑی جگہ پہ بیٹھا جائے. تو اس فرش پہ یہاں اسی لیے بٹھایا جاتا ہے کہ کوئی کچھ نہ سیکھے تو کم سے کم بزم معصوم میں بیٹھنا سیکھ جائے. توجہ کیجئے گا, بزم معصوم میں بیٹھنا سیکھ جائے. یہ علم کی خیرات یہاں اسی لیے تقسیم کی جاتی ہے کہ صاحبان علم کو پہچاننے لگے. اب میں اپنی دلیلوں کو شروع کر رہا ہوں. ارے صاحب اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جنہیں مانا انہیں تاریخ کچھ مانے یا نہ مانے لیکن عالم مانتی ہے, اور جو عالم ہوتا ہے قرآن اسے خلیفہ مانتا ہے. دیکھیں ہر علم کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس علم کی بات ہو رہی جو خدا ودیت کرتا ہے. قرآن نے کہا ہمیشہ اسے ماننا جس کے پاس علم ہو. تاریخ نے کہا اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم. اب میں اس علی کے علم پہ کیا بات کروں جس کے ادنا سے شاگرد کو جبرائیل کہا جاتا ہے. نہیں صاحب غور کیجئے گا, میں توجہ چاہتا ہوں. آپ لوگ مجلسوں میں محفلوں میں نعرہ سنتے ہوں گے جبریل کا ٹیچر علی. علی یہ کیا ہے نعرہ؟ یہ ہمارا بنایا ہوا نعرہ ہے. دیکھیں آج کے دور میں ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے کا جو پس منظر ہے, جو روایت ہے, وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اس لیے کہ نہ جانے کیسے کیسے خبط الحواس لوگ آ رہے ہیں کہ جنہیں سب کچھ یاد ہوتا ہے, روایت نہیں یاد ہوتی ہے. بتائیے مشہور روایتوں کا انکار کیا جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی کہے صاحب یہ تو بچوں کے شوق میں ہو جاتا ہے, جبریل کا ٹیچر علی. علی نہیں, آپ مجھے بتائیں, ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل کے استاد ہیں علی, کس انٹینشن سے کہتے ہیں؟ کیا پڑھایا ہے میرے مولا نے جبریل کو؟ سائنس پڑھایا ہے؟
میتھس، ہسٹری، بایولوجی، پڑھایا کیا میرے مولا نے جبرائیل کو؟ کیا پڑھایا میرے مولا نے جبرائیل کو؟ آپ کہیں قبلہ یہ سب تو زمینی علم ہے، جبرائیل آسمانی مخلوق ہے۔ دیکھیں کسی کے علم کو پہچاننا ہو تو ہمیشہ اس کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیجئے، اس کے شاگرد کو دیکھ لیجئے، شاگرد بتائے گا کہ استاد کا کمال کیا ہے، شاگرد بتائے گا کہ استاد کا کمال کیا ہے۔ جس علی کے ادنا شاگرد کو جبرائیل کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ جبرائیل کو کون سا ٹاپک پڑھایا ہے علی نے، کیا پڑھایا ہے میرے مولا نے؟ کتاب کا نام القطرہ من بہار فضائل اہل البیت والعطرہ، آیت اللہ احمد مستنبط نجف اشرف کے امام جمعہ رہ چکے، انہوں نے کتاب تحریر فرمائی فضائل علوی پر، چاردہ معصومین کے فضائل پر۔ اس کتاب میں لکھا کہ ایک دن نبی بیٹھے تھے، نبی کے پہلو میں جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں پہلو نبی کا اسی وقت معتبر ہے جب کوئی معصوم بغل میں بیٹھا ہو۔ جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، وجاء علی، علی تشریف لائے، فقام جبرائیل، جبرائیل کھڑے ہو گئے، پیغمبر نے علی کو دیکھا، جبرائیل کو دیکھا، پوچھا اے جبرائیل کیوں کھڑے ہوئے؟ توجہ توجہ، کیوں کھڑے ہوئے؟ آواز دی ہاذا استاذی، یا رسول اللہ یہ میرے استاد ہیں، اور شاگرد پہ ضروری ہے کہ استاد کے احترام میں کھڑا ہو جائے۔ تو جبرائیل سے رسول نے وہی سوال کیا جو میں نے آپ سے کیا۔ جبرائیل سے رسول نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آپ کے استاد ہیں تو انہوں نے آپ کو پڑھایا کیا ہے، کون سا سبجیکٹ پڑھایا ہے؟ آواز آئی جبرائیل کی کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو سب سے پہلا سوال اللہ نے مجھ سے پوچھا، آغا مستنبط لکھ رہے ہیں کہ یا جبرائیل من انت و من انا، جبرائیل تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ ظاہر ہے کہ میں اللہ کے نور کے آگے، اللہ کی جلالت اور ہیبت کے آگے، اللہ کی آواز کی قدرت کے آگے میری زبان میں طاقت نہیں تھی کہ میں کوئی جواب دیتا۔ میرے پر تھر تھرانے لگے، میرے زور جواب دینے لگے، میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، جبکہ ملائکہ کے پاس صرف عقل ہے۔ تو میں نے پروردگار کے جواب میں بس اتنا کہا کہ یا رب انت انت وانا انا، اے پروردگار تو ہے، میں ہوں۔ لیجئے اللہ اور بندے کے درمیان تو میں شروع ہوئی۔ پروردگار تو ہے، میں ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ میرا جواب اللہ کو پسند نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ نے میری معرفت کے لیے اور معیار کو پرکھنے کے لیے سوال کیا تھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، لیکن اس کی ہیبت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میری زبان سے کوئی جواب ادا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے کہہ دیا تو ہے، میں ہوں۔ ابھی میں نے یہ جواب ختم کیا تھا کہ بغل میں ایک نور کھڑا تھا، اس نور نے آواز دی یا جبرائیل قل انت رب الجلیل ویسمک الجمیل وانا عبد الذلیل واسمی جبرائیل، اے جبرائیل تو اللہ سے کہتا کیوں نہیں کہ تو رب جلیل ہے، تیرا نام جمیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، جیسے ہی علی نے، اس نور نے مجھے یہ جواب سکھایا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب کہا، اللہ کو یہ جواب اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسی وقت مجھے ملائکہ کا سردار بنا دیا۔ پتہ نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں کیا، مجھے نہیں، میں آپ کا سکوت توڑنے کے لیے ایک جملہ بھی کہہ دوں، بھائی وہ خطیب ہی کیا جو آپ کے معیار سماعت کو پرکھ نہ سکے۔ علی نے جواب بتایا، جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ نور کس کا تھا؟ فرمایا وہ نور میرے مولا علی کا تھا، انہوں نے مجھے جواب بتایا۔ میں نے جو جواب اللہ کے سامنے پڑھا وہ جواب میرا بنایا ہوا نہیں تھا، بلکہ علی کا بتایا ہوا تھا، اور اس جواب کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے سید الملائکہ بنا دیا۔
ملائکہ کا سردار بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جسے جواب بتا دے وہ صرف ایگزامز میں پاس نہیں کرتا، ٹاپ کر جاتا ہے۔ نہیں سنیے ذرا جملہ سنیے گا، وہ صرف پاس نہیں ہوتا بلکہ ٹاپ کر جاتا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو صرف پاسنگ مارکس نہیں دیے بلکہ سردار ملائکہ بنا دیا، یعنی ٹاپ کر دیا جبرائیل نے اس جواب کو بیان کر کے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ علی کا جواب صرف نجات نہیں دلاتا، کامیابی دلاتا ہے۔ ارے وہ قوم 1000 مرتبہ شکر ادا کرے کہ جسے قبر میں جواب بتانے کے لیے خود علی آ جاتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی صلی علی محمد۔ توجہ کیجئے گا، جسے قبر میں جواب بتانے کے لیے خود علی ابن ابی طالب آ جاتے ہیں، جس کو علی جواب سکھائے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون سا ٹاپک پڑھایا گیا جبرائیل کو؟ قبلہ یہ ہے توحید، اسے کہا جاتا ہے توحید، عقائد کا پہلا باب جس کا نام ہے توحید۔ اور توحید وہ ٹاپک ہے جس میں بڑے بڑے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں دنیا کی ہر گتھی سمجھ میں آ رہی ہے، انہیں توحید نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ جو دنیا کے بڑے بڑے مسئلے حل کر رہے ہیں وہ بھی وہاں جا کے رک گئے ہیں، اما چاند پہ پہنچنے والے بھی توحید کی ابتدا تک نہیں پہنچ پائے ہیں، ستاروں کا ہیکل ناپنے والے بھی توحید کا وزن نہیں ناپ پائے ہیں، ستاروں کو سمجھنے والے بھی توحید کو نہیں سمجھ پائے ہیں۔ تو سوچئے جس ٹاپک کو، جس موضوع کو سمجھنے سے دنیا عاجز ہے، اس موضوع کو کوئی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی خاص مخلوق کو پڑھائے اسے علی کہتے ہیں۔ نہیں ذرا محسوس کیجئے، ارے یہ کمال علوی ہی تو ہے کہ جنہوں نے اتنا بڑا ٹاپک ایک جملے میں پڑھا دیا۔ اور یہ معیار اہل بیت ہے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کا 1000 شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو توحید سمجھانے کے لیے اہل بیت کو بھیجا ہے۔ نہیں اس بات پہ کبھی نہ سوچئے گا، لوگ کہتے ہیں صاحب آپ لوگ تو صرف مولا علی یا مولا حسین کو مانتے ہیں، آپ لوگ کا اللہ سے کیا رابطہ؟ میں کس نے کہہ دیا؟ جتنا بہتر ہم اللہ کو مانتے ہیں شاید ہی کوئی قوم اتنا بہتر توحید سمجھتی ہو۔ آپ محسوس کریں، ارے ہم ادھر ادھر سے سیکھے ہوئے اللہ کو نہیں مانتے، علی جس اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں انہیں مانتے ہیں۔ ہائے توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ؟ علی نہیں تو آپ دنیا کا حال دیکھیں، کیا حال ہے دنیا کا۔ ارے دنیا پاور کو سجدہ کر رہی ہے، دنیا ڈالر کو سجدہ کر رہی ہے، دنیا ریال کو سجدہ کر رہی ہے، دنیا طاقتوں کو سجدہ کر رہی ہے۔ اور یہ کوئی نیا مزاج نہیں ہے، یہ بہت پرانا مزاج ہے۔ جب جب دنیا نے اپنے سے زیادہ پاور دیکھا اسے خدا مان کے سجدہ کر لیا۔ چاند اگتا ہوا دیکھا، کہا یہ خدا، چاند کے آگے سجدہ۔ چاند ڈوبا، سورج نکلا، سورج کی تپش دیکھی، کہا یہ خدا، اسے سجدہ کر لیا۔ بڑے بڑے پہاڑ دیکھے، کہا یہ خدا، اسے سجدہ کر لیا۔ بہتا ہوا سمندروں کا پانی دیکھا، کہا یہ خدا، اسے سجدہ کر لیا۔ بڑے بڑے پتھر دیکھے، کہا یہ خدا، اسے سجدہ کر لیا۔ لمبے لمبے درخت دیکھے، کہا یہ خدا، اسے سجدہ کر لیا۔ ستاروں کو دیکھا، کہا یہ خدا، اسے سجدہ کر لیا۔ سیاروں کو دیکھا، کہا یہ خدا، اسے سجدہ کر لیا۔ ایک منٹ میں نے آپ کے سامنے دنیا کے مذاہب کی توحید رکھ دی۔ دنیا کی توحید کا عالم کیا ہے؟ اپنے سے زیادہ جس چیز کو پاور میں دیکھا اسے خدا سمجھا، اسے سجدہ کر دیا۔ اسی لیے آل محمد نے اپنے پاور کا، اسی لیے اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے آل محمد کو بھیجا تاکہ دنیا کو یہاں سے توحید سمجھائی جائے۔ اور آل محمد نے دنیا کی سارے مذاہب کی توحید کو جمع کیا، کہ تم جن جن چیزوں کو خدا مانتے ہو ہم دکھاتے ہیں کہ اس پر اختیار کس کا ہے۔ تم نے چاند کو خدا مانا، ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ یہ خدا نہیں۔ تم نے سورج کو خدا مانا، ہم نے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ یہ خدا نہیں۔ تم نے ستارے کو خدا مانا، ہم نے در پہ بلا کے بتایا کہ یہ خدا نہیں۔ تم نے پانی کو خدا مانا، ہم نے اس پر چل کے بتایا کہ یہ خدا نہیں۔ تم نے پہاڑ کو خدا مانا، ہم نے پہاڑ کو جگہ سے ہٹا کے بتایا کہ یہ خدا نہیں۔ تم نے پتھر کو خدا مانا، ہم نے پتھر کو ہاتھوں پہ کلمہ پڑھوا کے بتایا کہ یہ خدا نہیں۔ تم نے درخت کو خدا مانا، ہم نے
درخت کو اپنے اشارے پہ چلا کے بتایا کہ یہ خدا نہیں، اور پھر ہم نے خود سجدے میں سر جھکا کے بتایا کہ ہم بھی خدا نہیں. کیا سنا یا علی یا سلامت رہیں. علیم مولا علیم مولا. اب آپ ذرا اس بات پہ فخر کیجئے کہ جس سے جبرائیل توحید سیکھ رہے ہیں اس سے ہم بھی توحید سیکھ رہے ہیں. اب اگر کبھی فرصت سے نہج البلاغہ پڑھیے تو کم سے کم اس بات پہ فخر کیجئے گا کہ توحید کے ٹاپک میں جو جبریل کا استاد ہے وہی آپ کا بھی استاد ہے. ارے بھائی توجہ چاہ رہا ہوں میں اس جملے پر. لہذا جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے علی نے بتایا کہ خدا کون ہے. اور اللہ علی کا سکھایا ہوا جواب جب میں نے اللہ کے سامنے پڑھا تو اللہ نے کہا کہ تم آج سے سید الملائکہ ہو. دیکھیں اللہ کسی کو فری میں منصب نہیں دیتا. اللہ کی بارگاہ میں منصبوں کی ریوڑیاں نہیں بٹ رہی ہیں کہ جو ہاتھ پھیلا کے چلا آئے اسے منصب دے دیا جائے. اللہ بڑا منصب ہمیشہ امتحان کے بعد دیتا ہے. نہیں کل کی تقریر بھولیے گا نہیں, میری تقریر کنٹینیو اسی لیے ہوتی کہ کل کی بات بھی یاد رہے. ارے جب ذوالفقار اللہ ہاتھ دیکھ کے دیتا ہے تو منصب بھی اللہ ہاتھ دیکھ کے دیتا ہے اور اوقات دیکھ کے دیتا ہے کہ کون کس منصب کو سنبھال پائے گا, اور اس منصب سے پہلے امتحان ہوتا ہے. لہذا جبرائیل کا پہلے امتحان ہوا, پھر انہیں سید الملائکہ بنایا گیا. تو سوچئے جب جبرائیل ملک کے سردار بغیر امتحان کے نہیں بن سکتے تو ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں جسے سرداری کا شوق ہے وہ پہلے امتحان دے لے پھر سردار بن جائے. ارے بھائی توجہ کیجئے گا, پہلے اپنا علم پروف کر دے پھر سردار بن جائے, پہلے اپنی علمیت دکھا دے پھر سردار بن جائے. اب یہ تو مقدر کی بات ہے کہ کوئی ایسے کو سردار مانتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کل مسئلہ بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کوئی ایسے کو سردار مانتا ہے جو کہتا ہے کہ کل مسئلہ بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا, اور کوئی ایسے کو سردار مانتا ہے جو کہتا ہے کہ جب دقہ قضا بٹھا دی جائے, یہودیوں کو بلا دیا جائے, عیسائیوں کو بلا دیا جائے, صاحبان توریت کو بلا دیا جائے, صاحبان انجیل کو بلا دیا جائے, اور علی کو مسند قضاوت پہ بٹھا دیا جائے تو توریت والوں کو علی توریت سے جواب دیں گے, زبور والوں کو علی زبور سے جواب دیں گے, انجیل والوں کو علی انجیل سے جواب دیں گے, قرآن والوں کو علی قرآن سے جواب دیں گے. اور سب کا کہنا یہ ہوگا, توریت کہے گی یا علی آپ نے صحیح فرمایا, زبور کہے گی یا علی آپ نے صحیح فرمایا, انجیل کہے گی یا علی آپ نے صحیح فرمایا, قرآن کی آواز ہوگی یا علی آپ نے سچ فرمایا. ارے ایک کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے, چار کتابوں کی بات ہو رہی ہے. ارے قبلہ تو اب یہ تو اپنے مقدر کی بات ہے کہ ہم اسے مانتے ہیں جسے چاروں آسمانی کتاب 3 دن کی عمر میں یاد ہے. آپ اسے مانتے ہیں کہ جسے ایک سورہ بقرہ 40 سال میں بھی یاد نہ ہوا. صلوات بر محمد آل محمد کی ذات پر. نہیں ذرا صلوات بلند آواز سے پڑھیں آپ حضرات. یہ چیزیں جو آپ کے درمیان پیش کی جا رہی ہیں یہ مذہب کے دلائل ہیں, یہ قرآن سے گفتگو ہو رہی ہے. صاحب قرآن کہہ رہے کسے مانو, جس کے پاس علم ہو. اب آئیے ہم علم پروف کر رہے ہیں, علم ثابت کریں, ختم ہو گئی بات. ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم کسے مان رہے ہیں, ہمیں بس علم آل محمد دکھانے کی دلیل ہے, ضرورت ہے. اب جبرائیل ہیں شاگرد. اچھا یہ روایت تمام کر کے میں گفتگو آگے بڑھا دوں, ختم کر دوں. یہ روایت یہیں پہ نہیں ختم ہوتی. جب پیغمبر سے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ علی نے مجھے جواب بتایا اور میں نے اللہ کے سامنے جواب دیا, تب میرے جان میں جان آئی اور اللہ نے مجھے سید الملائکہ بنا دیا. تو جبرائیل سے نبی نے چہرہ دیکھ کے پوچھا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ علامہ احمد مستنبط تحریر فرما رہے ہیں کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟
کہا کہ یا رسول اللہ یاد تو نہیں ہے کہ مجھے میری عمر کتنی ہے، کبھی کاؤنٹ نہیں کیا میں نے. کہا پھر کوئی ڈائیمیٹر، کوئی طریقہ، کوئی پیمانہ جس سے پتہ چل جائے کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا ایک پیمانہ ہے. کہا کیا؟ کہا آسمان پر 30,000 سال میں ایک ستارہ نکلتا ہے اور میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو کہا کہ آپ اس ستارے کو دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے. کہا یا رسول اللہ کوئی آج کی بات ہے، 30,000 مرتبہ دیکھا ہے میں تو اس کی روشنی کو پہچانتا ہوں، میں تو اس کے وقت کو پہچانتا ہوں، جب نکلتا ہے تب میں پہچانتا ہوں، اس لیے کہ 30,000 مرتبہ دیکھا ہے میں نے. جیسے ہی جبریل نے اتنے کانفیڈنس میں کہا، نبی نے کہا یا علی عدو منی، اے علی میرے قریب آؤ. علی کو قریب بلا کر رفع امامہ، علی کا امامہ اٹھایا. سنیے علی کا امامہ اٹھایا. اتنے کانفیڈنس سے بولتا ہوا جبرائیل اچانک سے کبھی نبی کا چہرہ دیکھتا ہے. ارے صاحب لہجہ تو میرا ہے، اگر روایت سن چکے ہیں تو. کبھی نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی علی کا چہرہ، کبھی نبی کا چہرہ، کبھی علی کا چہرہ. نبی نے مسکرا کے پوچھا جبرائیل کیا ہوا؟ ابھی تو بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے تھے. کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، جو ستارہ میں نے 30,000 مرتبہ آسمان کی بلندیوں پہ دیکھا ہے وہ اس وقت علی کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے، وہ اس وقت علی کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے. تو جس کی پیشانی اپنے وجود کی وسعتوں میں آسمان کی برکتیں رکھتی ہو اسے علی کہتے ہیں. آج یہ جملہ پہنچے آپ تک، میں کیا یا اللہ صلی علیہ. آپ سوچئے ایک تو وہ ستارہ جو 30,000 سال میں ایک بار نکل رہا ہے اور وہ بھی جبرائیل جسے دیکھ رہے ہیں، اور اس ستارے کی برکت علی کی پیشانی میں نظر آ رہی ہے. تو سوچئے کتنی وسیع ہوگی علی کی پیشانی، کتنی نورانی ہوگی علی کی پیشانی، کتنی عالی ہوگی علی کی پیشانی، اور کتنی عالی ہوگی علی کی پیشانی. اب سوچئے جب اتنی بڑی پیشانی کسی کے آگے سجدے میں جھک جائے تو وہ خدا کتنا بڑا ہے. ارے بھائی توجہ چاہ رہا ہوں میں. جب اتنی بڑی پیشانی کسی کے آگے جھک جائے، ارے صاحب ہم اپنی پیشانیاں اللہ کے سامنے جھکا کے سمجھتے ہیں ارے یہ پیشانی کی حیثیت کیا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کسی بھی دروازے پہ جھکنے کے لیے تیار ہو، جو ادھر ادھر سجدہ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا بندہ سمجھ رہی ہو. ارے اس اللہ کو اس پیشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری پیشانی کو اس کے سجدے کی ضرورت ہے. اگر کائنات میں اللہ کو کوئی بھی سجدہ نہ کرے پھر بھی علی کی جھکتی ہوئی پیشانی اس کے معبود ہونے کے لیے کافی ہے. توجہ کیجئے گا. اپنے چھوٹے چھوٹے گول گول اپنے چھوٹے چھوٹے گول گول سجدے لے کر علی کے مقابلے میں آ رہے ہیں، وہ بھی وہ سجدے جو ٹھیک سے محقق بھی نہیں ہو رہے ہیں. اما یہ وہ سجدے جو جنت کے شوق اور جہنم کے خوف میں ہوں وہ الگ ہیں. ارے کاش پہنچے جہاں میں لے گیا آپ کو. وہ سجدے کائنات میں کوئی ایسا سجدہ نہیں ہے کہ جو اپنے مفاد سے پاک ہو. سن لیجئے، میں بہت چیلنج سے کہہ رہا ہوں ممبر سے، لے آؤ کسی ایسے مخلص کو کہ جس کے سجدے میں کوئی دعا نہ ہو. لے آؤ کسی ایسے بڑے سے بڑے سجدہ کرنے والوں کو کہ جس کے سجدے کے پیچھے کوئی انٹینشن نہ ہو، کوئی دنیاوی حاجت نہ چھپی ہو. بھائی توجہ کیجئے گا. لے آؤ نا کسی ایسے اللہ کی بارگاہ میں سر بھی جھک رہا ہے تو احسان مند بنتے ہوئے، اتنے سجدے کر رہے ہیں پروردگار تو میری سن نہیں رہا ہے. ارے اسے علی جیسی مخلوق سجدہ کر رہی ہے. ہمارے سجدوں کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود کھڑے. چلیے مانا میں نے کائنات میں ہوگا کوئی اتنا بڑا بندہ کہ جس کی دنیاوی کوئی حاجت نہیں ہوگی،
اور وہ صرف اللہ کے لیے سر جھکا رہا ہوگا، پھر بھی کہیں نہ کہیں جنت کا شوق ہے۔ توجہ میں چاہ رہا ہوں، پھر بھی کہیں نہ کہیں جنت کا شوق ہے، اور اگر جنت کا شوق بھی نہ ہو تو جہنم کا خوف ہے۔ اس کا مطلب کسی کا سجدہ اتنا خالص نہیں ملا کہ جس میں جنت اور جہنم کا تصور نہ ہو۔ پوری دنیا میں انبیاء سے لے کے تابعین تک، تابعین سے لے کے ایک ایک عابد تک، سب کے سجدے میں کہیں نہ کہیں جنت اور جہنم کا تصور ملے گا، مگر ما بین زمین و آسمان وہ ایک بندہ نظر آیا کہ جس نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ کی بارگاہ میں کہا ما عبدتک من طمع الجنہ ولا من خوف النار بل وجدتک، اے پروردگار علی تیرے سامنے نہ جنت کے شوق میں سجدہ کرتا ہے، یا علی یا علی، نہ جنت کے شوق میں سجدہ کرتا ہے، نہ جہنم کے خوف میں سجدہ کرتا ہے، بلکہ تجھے سجدے کے قابل پایا۔ نہیں، اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، بلکہ تجھے سجدے کے اہل پایا، سجدے کے قابل پایا، اس لیے تیرا سجدہ کرتا ہوں۔ اور یہ حق کائنات میں بس علی کو ہے کہ علی اس کی معبودیت پہ بات کریں کہ پروردگار تو سجدے کے لائق ہے۔ نہیں قبلہ، یہ جملہ آپ تک پہنچنا چاہیے۔ ارے مزاج علی یہ ہے کہ جب تک سجدے کے لائق کو نہ پہچان لے تب تک سجدے میں سر نہیں جھکاتے۔ کتنے کمال پہ ہے معرفت علوی کہ جب سجدہ بھی کیا تو یہ کہہ کے کیا کہ تو سجدے کا لائق ہے، اس لیے سجدہ کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب علی کا جملہ بتا رہا ہے کہ علی اسی کو مانیں گے کہ جو اس مسند کا لائق ہوگا۔ ارے صاحب جملہ سنبھالیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ارے جو علی بغیر لائقیت دیکھے خدا کو سجدہ نہ کرے، وہ کسی چرواہے کی بیعت کیسے کر لے؟ ارے کیا سنا آپ نے؟ توجہ کیا؟ یا علی یا علی یا علی، یہ ہے معیار توحید۔ آؤ ہم سے بات کرو کہ ہم کس علی سے سن کے خدا کو مان رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے معیار توحید، یہ کہ جہاں سجدہ بھی ہو رہا ہے تو لائقیت کو پرکھ کے، پروردگار تو لائق عبادت ہے اس لیے تجھے سجدہ کر رہا ہوں۔ جو جبرائیل کا استاد ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ارے زمانہ ابھی شاگرد کو سمجھ نہیں پایا۔ ارے بھائی توجہ چاہ رہا تھا میں اس جملے پہ، زمانہ ابھی جبرائیل میں ہی کنفیوز ہے کہ جبرائیل تھے کیا۔ اب بتائیے، جو قوم جبرائیل کو نہیں سمجھ پا رہی ہے وہ علی کو سمجھنے چلی ہے۔ اتنے چھوٹے سے دماغ میں شاگرد تو آ نہیں رہا ہے، استاد پہ مباحثے کر رہے ہو۔ استاد کو سمجھ، وہ الگ بات کہ علی نے تاریخ کی مجبوریوں کے تحت تمہیں منہ لگا لیا، ورنہ علی کے کم سے کم شاگرد کو جبرائیل کہتے ہیں۔ کم سے کم شاگرد کو۔ کوئی ہو سکتا ہے کہہ رہا صاحب یہ آسمانی باتیں ہمارے پلے نہیں پڑ رہی ہیں، یہ تو آسمانی باتیں آپ کر رہے ہیں، ہم زمین والے ہیں، زمینی بات کیجئے۔ تو دیکھیں 10 منٹ بچا ہے میرے پاس فضائل کے لیے، تو 10 منٹ میں ایک زمینی بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے نا صاحب کوئی کہے کہ آپ تو آسمان کے اوپر کی باتیں کر رہے ہیں، آج جبرائیل اور سجدہ اور توحید اور یہ اور وہ، ہم تو زمین پہ رہنے والے ہیں، کوئی زمین پہ شاگرد دکھائیے علی کا۔ تو کہاں سے دکھائیں؟ صحیح مسلم سے دکھا دیں۔ دیکھیں توجہ کیجئے گا، صحیح مسلم، میرے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اگر آدمی صحیح مسلم قاعدے سے پڑھ لینا تو صحیح مسلم ہو جائے۔ بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل صحیح مسلم طاق پر رکھی ہوئی، غلط مسلم گلیوں میں ٹہل رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے صحیح مسلم پڑھنے کے لیے دی گئی ہے، بھائی قاعدے سے پڑھیے، محنت سے پڑھیے، تاکہ سمجھ میں تو آئے کہ صحیح مسلم بنا کیسے جاتا ہے۔ اب صاحبان تاریخ ایک واقعہ لکھتے ہیں دربار خلافت کا، سنیے، ختم ہو رہی، علی کے شاگرد کو دیکھیے، دربار خلافت کا واقعہ لکھتے ہیں کہ دربار خلافت سجا ہوا تھا، ایک شرابی پکڑ کے لایا گیا۔ دیکھیے دربار خلافت ہے قبلہ، اور شرابی پکڑ کے لایا، ظاہر سی بات ہے پرانی منہ لگی ہوئی چھوٹتی کہاں ہے؟ پرانی منہ لگی ہوئی ہے، رسول اللہ نے منع تو کر دیا لیکن اب عادت چھوٹے کیسے؟
تو پکڑ کے لایا گیا، نشے کے عالم میں تھا، لیکن دیکھیں نشے میں تو تھا لیکن بہت چالاک تھا، وہ جانتا تھا کہ دربار کا نشہ کیسے اتارا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ساتھیوں میں رہا ہو، اب اس سے زیادہ تو نہیں کھل سکتا نا میں ہو سکتا ہے ہم پیالہ رہا ہو سکتا ہے ساتھ دینے والا رہا ہو، پکڑ کے لایا گیا۔ خلیفہ محترم نے کہا کہ کوڑے مارو انہیں، اس نے کہا رک جاؤ، کوڑے تو وہ مارے مجھے کہ جو میرے سامنے قرآن سے ثابت کر دے کہ شراب پینا حرام ہے۔ یہ کون سا بڑا چیلنج تھا بھائی، یہ کون سی بڑی بات ہے کہ رسول کے ابھی 11 ہجری میں رسول گئے ہوں، میں سمجھتا ہوں 13-14 ہجری کی یہ بات ہوگی، یہ کون سی بڑی بات تھی کہ ایک شرابی دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے سامنے قرآن سے ثابت کرو کہ شراب پینا حرام ہے، اس کے بعد کوڑے مارو۔ آپ کو پتہ ہے دربار کا عالم کیا ہے؟ دربار کا عالم یہ کہ جیسے ہی شرابی نے کہا کہ تب تک کوڑے نہیں کھاؤں گا کہ جب تک قرآن کی آیت نہ سنا دو، دربار میں کوئی ایسا نہیں بیٹھا تھا جس نے اپنے اغل بغل نہ دیکھا ہو۔ ارے میں نے تو سمجھا تھا یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے گا، اغل بغل نہیں سمجھے آپ، ادھر ادھر۔ اما جب ایسے پھنستے ہیں تو یہ عادت دربار سے سیکھی ہے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ اب پورا دربار ایسا لگ رہا ہے جیسے سلام پڑھ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسا لگ رہا ہے سلام کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی بھائی تم بتا دو تم بتا۔ خلیفہ خلافت سے لے کر درباری تک، درباری سے لے کر کرسی تک، اور کرسی سے لے کر سامعین تک سب پریشان۔ اب بنے ہوئے ہیں نائب رسول، یہ بیٹھے رسول کی بزم میں، رسول سے سیکھا، ایک قرآن کی آیت نہیں پتا ہے، پورا دربار پریشان۔ درباری تم بتا دو تم بتا دو تم بتا دو، وہ شرابی نشے کے عالم میں دھت۔ بتائیے یہ عالم ہے دربار کا جسے ایک شرابی حیران کر دے۔ ارے اس جملے پہ توجہ چاہیے تھی مجھے، جو دربار ایک شرابی کا جواب نہ دے سکے وہ کسی کتابی کا جواب کیا دے گا؟ ارے جو دربار ایک شرابی کا مسئلہ حل نہ کر سکے وہ کسی ابو ترابی کا مسئلہ کیا حل کرے گا؟ توجہ کیجئے گا۔ لہذا دربار پریشان، ادھر ادھر حالت ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیں۔ کافی دیر دربار پریشان رہا، پیچھے سے 12 سال کے بچے نے ہاتھ اٹھایا، مجھے قرآن کی آیت یاد ہے۔ ارے بیٹا کہاں پیچھے بیٹھے ہو میرے لال، خلافت کی عزت داؤں پہ لگی ہے، تم میرے لال پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، آگے آؤ، ادھر آؤ، تمہارا مقام ادھر ہے۔ دیکھیں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر سماج آپ کو پیچھے کر دے تو پیچھے رہنے پہ پریشان نہ ہوئیے گا، ٹیلنٹ ہوگا تو خود آگے بلائے جائیے گا۔ یہ جملہ تھا آپ کی خدمت میں آج کا۔ پھر دربار میں عمر اور عمر نہیں دیکھی جاتی ہے، بلا لیا گیا کہ آپ آگے آئیے، آگے بلایا گیا۔ 12 سال کا بچہ دربار میں خلافت کے تخت کے بغل میں کھڑا ہو گیا، کہا ہاں بیٹا جلدی سے وہ قرآن کی آیت سناؤ، نجات ملے، گردن میں جو طوق لٹکا ہوا ہے وہ باہر نکلے۔ بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بے شک یہ شراب، یہ ازلام، یہ نشاور شے، یہ رجس ہے اور یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ اب آپ سوچئے بھرے ہوئے دربار میں 15 منٹ کے بہترین اسٹرگل کے بعد جب ایک 12 سال کے بچے نے قرآن کی آیت سنائی تو خلافت میں کتنی جان میں جان آئی۔ تاریخ کہتی جیسے ہی بچے نے قرآن کی آیت سنائی، خلیفہ محترم نے لمبی سی سانس لی، دربار میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہنا، واہ واہ میرے لال تم نے تو عزت بچا لی، یہ وہ، اور تعریفیں شروع۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا، جب تک اسٹرگل کر رہے ہیں تب تک کوئی نہیں پہچانتا ہے، جب تک محنت کر رہے ہیں تب تک کوئی نہیں اپنا بنانے والا ہوتا ہے، اور جیسے ہی کوئی کامیابی حاصل ہوئی، جیسے ہی کوئی مقام حاصل ہوا، پھر وہ دور کے وایا رشتہ دار بھی پہچاننے لگتے ہیں، ارے یہ تو میرا بھتیجا ہے، یہ تو میرا بھانجا ہے۔ جب تک بچہ دربار میں بیٹھا تھا کوئی نہیں پہچانتا تھا،
جب بچے نے دربار کی جان میں جان ڈالی تو اب ہر آدمی کہہ رہا ہے یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے ہیں۔ کسی نے پلٹ کے کہا نہ یہ تیرے ہیں، نہ یہ تیرے ہیں، نہ یہ تیرے ہیں، یہ رسول کے گھر کے ہیں۔ ارے سنیے سنیے بھائی سنیے، یہ رسول کے گھر کے ہیں کا کیا مطلب؟ کہہ رہے یہی تو ابن عباس ہیں۔ اچھا اب آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی بچہ کسی علمی مسئلے کو حل کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے معاشرے میں اس کا کوچنگ سینٹر پوچھا جاتا ہے، بھائی آپ نے کہاں سے کوچنگ کی، کس استاد سے پڑھا، کس نے آپ کو سکھایا جو آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، اتنے عالم ہیں۔ اب بھرے ہوئے دربار میں جب ابن عباس کی سبحان اللہ اور واہ واہ ہو گئی تو کسی نے پلٹ کے پوچھا میاں سلمہ 12 سال کی عمر میں اتنا قرآن پہ عبور، اتنا قرآن پہ کمانڈ، آپ نے قرآن پڑھا کس سے ہے؟ 12 سال کے بچے نے کہا میرے استاد کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ میں زمینی استاد دکھا رہا ہوں، یا علی یا علی یا علی۔ حیدری دل بولا علیم مولا علیم مولا، شاباش۔ یا علی یا علی۔ باغ ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، ختم ہو رہی آج کی تقریر۔ ابن عباس نے کہا میرے استاد کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ تو دربار میں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن تعریف کرتا ہوا دربار ایسا خاموش ہوا کہ جیسے کسی نے اپوزٹ پارٹی کے لیڈر کا نام لے لیا ہو۔ میں پورا بھرا ہوا دربار جو سبحان اللہ کہہ رہا تھا وہ دل ہی دل میں انا للہ کہنے لگا۔ میں یہ کس کا نام لے لیا، یہ کس کا نام لے لیا، ابھی تک تو دربار میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہنا سلمہ 12 سال کی ایج میں یہ کمانڈ، یہ قرآن، سارا دربار خاموش، ایسا لگا جیسے سانپ سونگ گیا۔ لیکن وہ جو جذبہ منافقت ہے وہ باز کیسے آئے؟ وہ جو دل میں پودا ہے منافقت اور بغض علی پل رہا ہے، اس کے کانٹے جب دل میں ادھر ادھر چبھیں گے تو زبان سے کچھ نہ کچھ خباثت تو باہر آئے گی نا۔ اب ویسے بھی منافق اپنی عادت سے مجبور ہے کہ جب ذکر علی ہوتا ہے تو وہ خود بخود پہچانا جاتا ہے۔ اب دربار میں ذکر علی ہوا، وہ کیسے منافق نہ پہچانا جائے؟ اس نے کہا کہ اچھا سلمہ چھوڑی، یہ بتائیے کہ آپ کے علم میں اور آپ کے استاد کے علم میں کیا فرق ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ کیسا سوال ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ بچہ ہے 12 سال کا۔ اب 12 سال کے یوتھ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں ہوتے نہیں ہیں۔ اگر ذرا سی بھی کوئی ترقی مل جائے تو بس چلے تو گھر والوں کو بھول جائیں، استاد کی کیا بات ہے۔ اور یہ ایسا سوال ہے کہ جو ڈائریکٹ چوٹ مارتا ہے کہ مطلب ابھی پلٹ کے بچہ کہہ دے گا ہاں وہ بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی جو کیا وہ ہم نے کیا۔ آج کل تو یہی چل ہی رہا ہے، جب آدمی کسی منصب پہ پہنچتا ہے تو کہاں کا استاد اور کہاں کے دعا کرنے والے اور کہاں کے بزرگان، جو کیا وہ ہم نے کیا، جو پایا وہ ہم نے پایا۔ میاں آپ کے پانے میں نہ جانے کتنی دعاؤں کی بیساکھیاں لگی ہوئی ہیں، نہ جانے کتنی ماں باپ کی منتیں لگی ہوئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کیا وہ ہم نے کیا، جو کیا وہ ہم نے پایا۔ لیکن میاں یہ علی کا شاگرد ہے، یہ دربار کا پالا ہوا نہیں ہے کہ جو ہر فضیلت کا صحرا اپنے سر کاٹ کے لے جائے۔ یہ علی کا شاگرد ہے، علی کا بولے گا بھی تو علی کی خوشبو آئے گی۔ ابن عباس نے کہا کیا پوچھتے ہیں؟ بھرے ہوئے دربار میں، جملہ ابن عباس کا سنیے گا، کیا پوچھتے ہیں؟ کہ بھرے ہوئے دربار میں لوگوں نے کہا میاں آپ کے علم میں جو جلوہ ابھی میں نے آپ کے علم کا دربار میں دیکھا کہ خلافت سے لے کر درباری تک سب پریشان تھے اور آپ نے منٹوں میں، چٹکیوں میں، سیکنڈوں میں مسئلہ حل کر دیا۔ یہ بتائیے آپ کے علم میں اور آپ کے استاد کے علم میں کیا فرق ہے؟ ابن عباس کا بلاغت کا جواب سنیے اور تحفہ لے کے جائیے آج کی مجلس کا، کہ آپ کے علم میں اور آپ کے استاد کے علم میں کیا فرق ہے؟ کہ آپ حضرات مجھے یہ بتائیں، جواب دے رہا علی کا شاگرد، آپ حضرات مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی سمندر کے کنارے گئے ہیں؟ کبھی سمندر کے کنارے گئے ہیں؟ کہا ہاں بہت مرتبہ ہم سمندر کے کنارے سے گزرے ہیں۔ کہا تصور کیجئے، امیجنیشن کیجئے، امیج کیجئے کہ آپ سمندر کے کنارے ہیں۔ کہا ہم نے تصور کر لیا کہ ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہیں۔ کہا اب تصور کیجئے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ آیا
اور سمندر کے کنارے آ کے بیٹھا. کہاں ہم نے سوچ لیا کہ بڑا سا سمندر, چھوٹا سا پرندہ آ کے بیٹھا. کہا اب تصور کیجئے کہ اس پرندے نے اپنی چونچ, اپنی منقار اس سمندر میں پانی پینے کے لیے ڈالی. ارے صاحب جملہ سن لیجیے, جھوم نہ جائیے تو بات کیا ہے. کہا ہاں ہم نے تصور کیا کہ اس پرندے نے اپنی منقار اس سمندر میں ڈالی, کہ جو پانی پرندے کی چونچ میں آ گیا وہ میں ہوں, جو سمندر باقی ہے وہ علی. سلامت رہے آپ. یا علی یا علی یا. توجہ کیا آپ نے, کہ جو قطرہ اس پرندے کی چونچ میں آ گیا وہ میں ہوں. کیا مثال ہے, ابن عباس کی قربان ہو جائیں ذاتے. جو قطرہ اس پرندے کی چونچ میں آ گیا وہ میں ہوں, اور جو سمندر باقی ہے وہ علی کی ذات ہے. یہ ہے علم علی. اما ابھی قطرہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, دنیا سمندر کی گہرائی ناپنے چلی ہے. سمندر کی گہرائی نہیں ناپی جا سکتی, سمندر میں اترو گے ڈوب جاؤ گے. بہتر ہے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی وسعتوں کا اندازہ لیتے رہو. اگر کوئی اہل ظرف ہوگا سمندر میں اتر کر موتی تمہارے حوالے کر دے گا. لہذا ضرورت نہیں ہے کہ سمندر کی وسعتوں کو اپنے چھوٹے موٹے پیمانوں سے ناپنے کی کوشش کی جائے. عظمتوں کا وہ سمندر ہے علی کے فضائل اور علم علی, کہ جہاں بڑے بڑے کشکولے علم لے کر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ خیرات علم علی کے دروازے سے بٹ رہی ہے کہ خضر جیسا استاد موسیٰ بھی ان کے بچوں کی دہلیز سے علم حاصل کرتا ہوا نظر آتا ہے. توجہ کیجئے, ختم کر رہا ہوں آج کی گفتگو. اور نہ یقین ہو ان کے خیرات علم پر تو آؤ دکھائیں کربلا کے میدان میں کیسا علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لگایا گیا ہے, کہ جہاں 6 مہینے کا بچہ بھی غواصیے سمندر علم کر کے وہ جواہر مسکرا کے لوگوں کے سامنے بکھیر رہا ہے کہ زمانہ سمجھ بھی نہیں سکتا. ارے بول کر علم کی خیرات بانٹنا اور ہے, اپنے تبسم سے لوگوں کو سیراب کرنا یہ کمال علی اصغر ہے. اپنی مسکراہٹ سے علی اصغر نے علم کی خیرات بانٹ دی. اور یہ علم سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. کائنات کے بچے روتے ہوئے نظر آتے ہیں, علی کے گھر کا شیر ہنستا ہوا اور مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور مسکرا کے زمانے کو علم معرفت امامت عطا کر رہا ہے کہ میں 6 مہینے کا ہو کے امام کی آواز پہچانتا ہوں. میں انشاءاللہ آگے کی مجالس میں جملے کو اور ایکسپلین کروں گا. میں 6 مہینے کا ہو کے امام کی آواز کو پہچانتا ہوں, اور تم نہ جانے کتنی بزرگی تمہارے اوپر طاری ہو گئی, تم امام وقت کو نہیں پہچانتے. اور عالم یہ ہوا کہ 6 مہینے کے بچے نے اپنی جان امامت کے نام پہ قربان کر دی, اور دیباچہ علم میں اپنی چھوٹی سی تحریر, دفتر علم میں, دفتر کربلا میں اپنی چھوٹی سی تحریر رقم کر دی. زمانے کو بتایا کہ اگر آل محمد کے گھرانے سے متصل ہو جاؤ تو 6 مہینے کے عمر میں علم کا وہ مخزن ہاتھ لگے گا کہ تم اور تمہارے علمی تحریر کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا. آپ جانتے ہیں یہ چھوٹی سی شہادت کتنی بڑی شہادت تھی. پوری کربلا میں کہیں حسین ابن علی نے اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا, لیکن جب اس شہادت کی بات آئی تو فرمایا سید سجاد, یہ امانت بھی سید سجاد کے حوالے کی, کہ سید سجاد جب مدینے جانا قل للشیعۃ سلام منی, تو میری طرف سے میرے شیعوں کو سلام کہنا, اور ان سے کہنا شیعۃ ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی. اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا, اور جب کبھی کسی غریب کا حال غربت سننا
کسی مسافر کے بارے میں خبر شہادت سننا تو میری مصیبت کو یاد کر لینا۔ اس کے بعد حسین ابن علی کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، یہ حسین ابن علی کا پیغام آپ کے نام ہے۔ مولا کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعوں کاش تم روز عاشوراء کربلا کے میدان میں ہوتے۔ جانتے کس موقع پہ یاد کیا؟ حسین کہہ رہے کاش تم روز عاشوراء کربلا کے میدان میں ہوتے اور تم دیکھتے کہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، اور پھر تم یہ دیکھتے کہ میرا ننھا سا بچہ کربلا کی زمین پہ کیسے تلذی کر رہا ہے۔ کیف یتلذا۔ حسین نے شہادت علی اصغر کے وقت آپ کو یاد کیا۔ کچھ واقعات واقعاً ایسے ہیں شہادت علی اصغر کے وقت کہ اگر انسان تصور کر لے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ کسی کی میت کو لانے میں حسین نے ذرا بھر بھی تعامل نہیں کیا ہے۔ اللہ جانے یہ چھوٹا سا جنازہ کتنا وزنی تھا کہ حسین خیمے کے باہر لے کے کھڑے ہیں، حسین کی سوچ رہے ہیں حسین کے کیسے رباب کے سامنے لے کے جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں۔ ان ایام سے علی اصغر کا بہت گہرا تعلق ہے ارباب اعضاء۔ آپ جانتے ہیں ان ایام میں جب نیزے پہ سر بلند ہو کے چل رہے تھے تو سارے سروں پہ بیبیوں کی اور لوگوں کی نگاہیں پڑ رہی تھیں، لیکن جو چھوٹا سا سر نیزے پہ بلند تھا اس پہ بیبیوں کی نگاہیں رک رہی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ نیزے کا قد بڑا تھا، سر بہت چھوٹا سا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک لفظ کی تشریح کر کے میں مجلس ختم کر رہا ہوں آج کی۔ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں میرے شیعوں اگر تم ہوتے تو دیکھتے میرا ننھا سا بچہ کیسے تلذی کر رہا تھا۔ عربک لفظ ہے تلذی۔ تلذی عربی میں جانتے ہیں ارباب اعضاء کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات شاید یہ بات بہت آسانی سے سمجھ جائیں۔ اہل لغات نے لکھا کہ مچھلی کو جب پانی سے نکال دیا جائے تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ حسین کا جملہ ہے میرا بچہ تلذی کر رہا تھا، یہ لفظ تلذی سمجھ جائیں، حسین کی بات آپ تک پہنچے، ختم ہو رہی گفتگو۔ مچھلی کو جب پانی سے نکالا جائے اس کے ذبیحے کے لیے اسے پانی سے دور رکھا جاتا ہے کہ یہ پانی سے دور رہے اور مر جائے۔ علماء لکھتے ہیں اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ جب آپ تازہ مچھلی کو پانی سے نکال کر دور رکھیں تو پہلے مچھلی اپنی جگہ پہ بلند ہوتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، پھر بلند ہوتی ہے، پھر نیچے، جسے اچھلنا کہا جاتا ہے۔ یہ مچھلی اچھلتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ میں پانی تک پہنچ جاؤں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر ابھی اس مچھلی کو پانی دے دیا جائے تو یہ مچھلی زندہ بچ سکتی ہے، اسے تلذی نہیں کہا جاتا۔ کہ یہی مچھلی جب کچھ اور دیر پانی سے دور رہ جائے تو پھر اس کے اندر اچھلنے کی طاقت نہیں رہتی، اوپر ہونے کی جرات اور طاقت نہیں بچتی، اب یہ جس جگہ پہ ہے وہیں پہ لوٹنا شروع کرتی ہے، پلٹنا شروع کرتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں پلٹ رہی ہے۔ کہ اگر ابھی بھی اس مچھلی کو پانی میں ڈال دیا جائے یہ مچھلی زندہ بچ سکتی ہے، اس کو بھی عربی میں تلذی نہیں کہتے۔ کہ مچھلی کی تیسری اور آخری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب مچھلی میں بالکل آخری سانس بچی ہو، اب نہ اس کے اندر اچھلنے کی طاقت نہ پلٹنے کی طاقت، وہ اپنے لب کو کھولتی ہے بند کرتی ہے، کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ علماء کہتے ہیں عربی میں اسے تلذی کہا جاتا ہے۔ اب اگر مچھلی کو پانی میں ڈال بھی دیا جائے تو بہت کم امید ہے کہ مچھلی زندہ بچ جائے۔ حسین کہہ رہے ہیں اے میرے شیعو اگر ہوتے تو دیکھتے میرا بچہ کیسے تلذی کر رہا تھا۔ علی اصغر رب کھولتے تھے بند کرتے تھے۔ حسین کا جملہ بتا رہا ہے کہ اگر میرے بچے کو پانی مل بھی جاتا میرا بچہ زندہ نہ بچتا، لیکن پانی تو نہ ملا۔ 3 بال کا تیر
فانقلب الصبی علی ید ابی، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا حسین کے سامنے، حسین کا ننھا سا بیٹا دنیا سے صدار گیا، حسین چلو میں خون لے کے خدا کی بارگاہ میں حجت تمام کر رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق زینب عجل لوليك الفرج، اللهم بحق زینب عجل لوليك الفرج، اللهم بحق زینب عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا الشفاعة الحسين، اللهم لعن قتلة الحسين وعلى أصحابه وأولاده أجمعين۔ ماتم حسین۔